تسبیح فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل مذکور ہیں۔ آج ہم آپ کو تسبیح فاطمہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور فوائد بتائیں گے۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک پوری دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خاص عمل پر بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بے شمار برکات سے بھرا ہوا ہے، یعنی تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ میں 33 بار تسبیح یعنی سبحان اللہ، 33 بار تحمید یعنی الحمدللہ اور 34 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے۔ اس ورد کو عرف عام میں تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ سادہ لیکن طاقتور ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کے فضائل و فوائد اور اہمیت جان لیں تو انشاءاللہ آپ اسے اپنے روزمرہ کے معمولات کا لازمی حصہ بنا لیں گے۔ پیارے دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ کی تسبیح کا کلمہ یعنی سبحان اللہ کہے اور اسی طرح 33 دفعہ اللہ کی حمد کا کلمہ یعنی الحمدللہ کہے اور 33 ہی دفعہ اللہ اکبر کہے، یہ سب 99 کلمے ہو گئے، اور اس کے بعد 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ اپنی کثرت میں سمندر کے کف کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ان تینوں کلموں کا عدد 33 بتایا گیا ہے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ کلمہ توحید بتایا گیا ہے۔ لیکن حضرت کعب بن عجرہ وغیرہ بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایت میں سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 دفعہ اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھنے کی ترغیب و تعلیم بھی وارد ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بتلایا ہے اور کبھی اس طرح، چنانچہ دونوں ہی طریقے صحیح اور ثابت ہیں۔ اپنے ذوق کے مطابق بندہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ یہی 3 کلمے اسی تعداد میں سونے کے وقت پڑھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اور فیام میں اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی پیاری بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تسبیح فاطمہ مقرر کی گئی، کیونکہ آپ اپنے گھریلو کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتی تھیں اور اس کام میں آنے والی مشکلات اور تکالیف پر صبر بھی کیا کرتیں۔ زندگی بھر کسی خادمہ کو نہیں رکھا۔ چنانچہ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس خود ہی چکی چلایا کرتی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کر لاتی، جس کی وجہ سے ان کے سینے پر نشان پڑ گئے۔ گھر کی صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے کپڑے غبار آلود ہو جاتے، اور ہنڈیاں کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتی، جس کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے۔ بعض اوقات تنہا گھر کے تمام کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آئے۔ جب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ رسالت میں خادمہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، تسبیح فاطمہ کے فضائل اور فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آئیے چند اہم فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کا ورد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت میں اضافہ کرتی ہے اور روح کو بلند کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ذکر کی ایک شکل ہے جو دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتی ہے۔ جو لوگ اس تسبیح کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنے سے حفاظت اور بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔
یہ گزرے دن کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے اور آنے والی رات کے لیے اس کی پناہ مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں تو ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ اس میں صرف چند منٹ لگتے ہیں لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں۔ نماز کے علاوہ روزانہ سونے سے پہلے بھی پڑھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو سونے سے پہلے اسے لازمی پڑھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو پرسکون نیند آئے گی بلکہ رات بھر آپ کو انعام کے طور پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ مغلوب ہوں یا تناؤ محسوس کریں، کسی پریشانی کا سامنا ہو، تو تسبیح فاطمہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے دل اور روح کو کیسے پرسکون کرتی ہے۔ پیارے دوستوں، تسبیح فاطمہ فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے اپنے روزمرہ کے معمولات میں لازمی طور پر شامل کرے۔ جیسا کہ پہلے کہا، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور اس کے فوائد روحانی اور عملی دونوں طرح کے ہیں، تو اسے اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنا کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آنے والی برکات اور نعمتوں کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی تسبیح فاطمہ کی برکات سے مستفید ہو سکیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس خوبصورت عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے مستفید فرمائے۔